بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزوں کا اچھا ذکر قرآن میں پایا جاتا ہے، مگر کوئی آیت ایسی نظر نہیں آتی جس سے یہ ثابت ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے معجزے دکھائے ہیں، بلکہ بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن میں معجزے نہ دکھانے کا سبب درج ہے، اور بعض ایسی بھی ہیں جن میں وہ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ میں معجزے دکھانے کو نہیں بھیجا گیا۔ ترجمہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر اس کے خدا کی طرف سے کوئی نشانی اس پر نازل نہ ہوگی تو ہم ایمان نہ لائیں گے۔ بس اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں خدا کے پاس ہیں، میں تو ایک نصیحت کرنے والا ہوں۔ پھر سورہ نبی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرمانے سے ترجمہ ہے، کوئی چیز ہمیں ماننے نہیں ہوئی تو تجھے معجزوں کے ساتھ بھیجیں، مگر یہ کہ اگلے پیغمبروں کو جو ہم نے معجزے دے کر بھیجا تھا تو انہیں لوگوں نے جھٹلایا۔ اس لیے کہ قرآن کا ہر بے تاثر پڑھنے والا اس طور کی تصدیق کرے گا کہ اکثر محمدی مسلمان مصنف معجزوں کا ذکر کرتے محمد صاحب سے منسوب کرتے، مگر یہ بات خود محمد صاحب کی باتوں کے خلاف ہے کہ بالکل قابل اعتبار نہیں۔ عیسائی لوگ مسلمانوں پر اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مگر انہیں اپنے گھر کی بھی خبر نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی نسبت جو کچھ اناجیل اربعہ میں آیا ہے، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ بعض فقیہوں اور فریسیوں نے مسیح سے ایک نشانی طلب کیا، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا، اس زمانے کے بعد اور حرام تا لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں، پر یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی نشان انہیں دکھایا نہ جائے گا، کیونکہ جیسا یونس 3 رات 3 مچھلی کے پیٹ میں رہے، ویسا ہی ابن آدم 3 رات 3 زمین کے اندر رہے گا۔ اسی طرح فریسیوں اور صدوقیوں نے آزمائش کے لیے حضرت مسیح سے آسمانی نشان طلب کیا، مگر یہاں بھی آپ نے وہی جواب دیا کہ یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان انہیں نہ دکھایا جائے گا۔ اگر منظر غور دیکھیں تو یہ جواب بھی قابل اعتبار نہیں، کیونکہ سوال تو آسمانی نشان کا تھا اور جواب میں زمینی نشان کا وعدہ ہوا۔ سوال از آسمان، جواب از جسمان۔ باوجود اس کے اس انجیل میں مسیح علیہ السلام سے بہت سے معجزے منسوب کیے گئے ہیں، چنانچہ 5 روٹیوں سے 4000 آدمیوں کا پیٹ بھرایا اور دریا پر اپنے پاؤں سے چلے، پھر 7 روٹیوں سے 4000 کو کھلایا، پھر 2 اندھوں کو بینا کیا، پھر انجیر کے درخت کو سکھا دیا وغیرہ۔ اسی طرح جب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے ان کے اختیار کی بابت پوچھا، تب بھی آپ نے کچھ صاف جواب نہ دیا۔ جب فریسیوں نے مسیح کے امتحان کے لیے آسمان سے کوئی نشان چاہا، اس نے اپنے دل میں سے آہ کھینچ کر کہا، اس زمانے کے لوگ کیوں نشان چاہتے ہیں؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان نہ دیا جائے گا۔ یہاں یونس نبی کے نشان کا کوئی ذکر نہیں۔ بائیں ہمیں اس انجیل میں بھی اندھے کو چنگا کرنا، 4000 کو 7 روٹیوں سے سیر کرنا، توری کو زندہ کرنا وغیرہ معجزات حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، مگر دیکھنے والوں نے اس معجزے کو تسلیم نہ کیا، بلکہ آزمائش کے لیے ایک آسمانی نشان مانگا۔ آپ نے یونس نبی کے نشان کا وعدہ فرمایا۔ اس انجیل میں اور بھی بہت سے معجزات آپ سے منسوب کیے گئے ہیں۔ مسیح نے ہیرودیس کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا، حالانکہ ہیرودیس آپ کے معجزات دیکھنے کا خواہشمند تھا۔ آپ سے اس نے بہتری باتیں پوچھیں، پر آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ یہودیوں نے حضرت مسیح سے کہا، بس تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تجھ پر ایمان لائیں۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ یونس نبی کے نشان کا بھی وعدہ نہ فرمایا۔ اس انجیل میں بھی بہت سے معجزے حضرت مسیح سے منسوب ہیں۔ اب ہم اس اعتراض سے تحقیق جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر معجزات دکھائے کہ کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں دکھائے، اور وہ ایسے متواتر و مشہور طریقوں سے ثابت ہیں کہ دنیا کے کسی اور مذہب میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی، جیسا کہ اس کتاب کے ناظرین پر روشن ہے۔ مگر کفار قریش کے مطابرہ کا یہ عالم تھا کہ وہ معجزات گویا ان کے نزدیک معجزے ہی نہ تھے، اس لیے سرکشی و عناد کے سبب انہوں نے اور نشانیاں طلب کیں جو عطا نہ کی گئیں۔ جب 2 آیتوں سے ماترس نے استدلال کیا
ہے، ان میں ایسی نشانیوں کے نہ ملنے کی وجہ مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہے، ترجمہ ہے، ہم تو نہیں روتا نشانیاں بھیجنے سے کسی شے نے، مگر یہ کہ جھٹلایا ان تو عدلوں نے، اور ہم نے دی سمود تو اونٹنی سوجھانے، تو پھر اس کا حق نہ مانا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر ڈرانے کو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریش جو باوجود معجزات کثیرہ دیکھنے تھے اور نشانیاں مکہ کے پہاڑوں کا دور کیا جانا تاکہ زمین تابل زراعت ہو جائے اور نہروں کا جاری ہونا تاکہ باغات لگ جائیں، طلب کرتے ہیں۔ ان نشانیوں کے دینے سے ہمیں اس عمل نے روکا ہے کہ اس قسم کی نشانیاں ہم نے پہلی امتوں کو طلب کرنے پر عطا کی مگر وہ ایمان نہ لائے اور ہلاک ہوئے۔ چنانچہ قوم سمود نے جن کی ہلاکت کے آثار باوجہ ترب دیار یہ قریش آتے جاتے دیکھتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام سے نشانی طلب کی اور ہم نے ان کی دعا سے پتھر سے اونٹنی نکالی، مگر اس قوم نے اس سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ اس کے پاؤں تاک ڈالے، اس لیے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ہماری عادت یوں ہی جاری ہے کہ ہم کسی قوم کے سوال پر ایسی آیت تو صرف عذاب استحصال سے ڈرانے کے لیے بطور پیش خیمہ بھیجا کرتے ہیں، اگر وہ قوم ان آیات پر ایمان نہ لائے تو ہم ضرور ان پر عذاب استحصال نازل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کفار قریش کے سوال پر وہ نشانیاں ہمارے حبیب کی دعا سے عطا کی جائیں تو یہ بھی انہیں کی طرح تکذیب کریں گے اور عذاب استحصال کے مستجوب ہوں گے، مگر ہم نے بمقتضیٰ حکمت اس امت کو عذاب کے استحصال سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے جیسے ترجمہ اور کہتے ہیں، کیوں نہ اتریں اس پر کچھ نشانیاں، اس کے رب سے تو نشانیاں تو ہیں اختیار میں اللہ کی، اور میں تو سنا دینے والا ہوں کھول کر، کیا ان تو بس نہیں کہ ہم نے تجھ پر اتاری کتاب کہ ان پر پڑھی جاتی ہے، بے شک اس میں بڑی رحمت ہے اور سمجھانا ان لوگوں کو جو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار قریش باوجود ملاحظہ آیت سرکشی و عناد کے سبب سے ہمارے حبیب پاک کی نسبت کہتے ہیں کہ ان پر ایسی نشانیاں تو نہیں اتریں جیسا کہ ناقہ صالح اور عصائے موسیٰ اور مائدہ عیسیٰ ہیں۔ اے ہمارے حبیب، ان کفار سے کہہ دیجیے کہ ایسی نشانیاں اللہ کی قدرت اور حکمت میں ہیں، وہ ان کو حسب مقتضائے حکمت نازل کرتا ہے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ ان آیات کے ساتھ جو مجھے ملی ہیں کفار کو ڈراؤں، نہ یہ کہ وہ نشانیاں لاؤں جو وہ عناد و طاقت سے طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کفار کی تردید میں جو ایسی نشانی طلب کرتے ہیں یوں فرماتا تھا، ان کو ایک نشانی کافی نہیں جو تمام نشانیوں سے مستغنی کر دینے والی ہے، یعنی قرآن کریم جو ہم نے تجھ پر اتارا ہے وہ ایک زندہ معجزہ ہے، ہر مکان اور زمان میں ان پر پڑھا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہے گا، اس میں بڑی رحمت اور تذکرہ ہے ایمان والوں کے لیے، نہ ان کے لیے جو عناد رکھتے ہیں۔ میری دل سے دعا اللہ اپنے پیارے رسول اور پیارے حبیب کے سکینہ پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔